کراچی میں جامع منصوبہ بندی کے تحت بسائی جانے والی بستیوں میں ایک بستی تیموریہ بھی ہے، جسے عرف عام میں نارتھ ناز آباد یا شمال ناز آباد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بستی آہستہ آہستہ اب اپنی شناخت کھوتی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے نارتھ ناز آباد کی آبادکاری کے لیے زمین کو مقامی زمیندار مستی بروئی خان سے خریدا تھا۔ 1950 میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک معروف لاطینی تعمیراتی کمپنی کارلو اسپارکا اینڈ آلودو روسی نے ابتدائی طور پر اسے ڈیزائن کیا تھا۔ بعد ازاں کراچی شہر کی ماڈل قرار دی جانے والی اس بستی کو محکمہ ٹاؤن پلاننگ کراچی کے سابق سربراہ احمد علی نے اثر نو ڈیزائن کیا۔ ان کی ان خدمات کے صلے میں بعد از وفات سابق وزیر رسن جام صادق علی نے کراچی کا کڈنی ہل پارک احمد علی کے نام سے موسوم کیا تھا۔ وہ احمد علی صاحب کا پلان تھا، وہ آئیڈیل پلان ہے، اس سے بہتر پلان نہیں۔ وہ پلان ابھی بھی کے ڈی اے میں اویلیبل ہوگا، اس کی کوئی ایسی مصیبت نہیں، اس کو بلا کر اس کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے، ری ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کا ایریا بڑھایا جا سکتا ہے۔ نارتھ ناز آباد کی رہائشی اسکیم کو 1952 میں باقاعدہ منظور کیا گیا اور اس زمانے میں اس کی تعمیراتی لاگت 5.25 کروڑ روپے مختص کی گئی تھی۔ اس علاقے کو ناز آباد کی طرح پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ 1947 سے 1960 تک کراچی دارالخلافہ رہا۔ اس وجہ سے شمال ناز آباد کو ٹاؤن پلاننگ کے اعتبار سے جدید خطوط پر ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس میں جدید دور کی تمام خصوصیات مثلاً چوڑی اور کشادہ سڑکیں، ہر بلاک میں جامع مسجد، کھیل کے میدان، پارکس، اسکول اور اسپتال وغیرہ شامل کیے گئے تھے۔ رہائشی اسکیم نارتھ ناز آباد کو میونسپل ریکارڈ میں تیموریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام برصغیر میں ممتاز ماہر تعلیم اور مورخ پروفیسر اے بی حلیم نے تیموریہ تجویز کیا تھا۔ نارتھ ناز آباد کا رقبہ 3500 ایکڑ پر محیط ہے۔ یہ علاقہ انگریزی کے حروف تہجی A تا W کے تحت بسایا گیا ہے، جو 26 بلاکوں اور 11,533 قطعات پر مشتمل ہے۔ یہاں 225 سے زائد تجارتی پلاٹوں پر مشتمل علیحدہ سے 2 بلاکس یعنی بلاک G اور بلاک M مختص کیے گئے ہیں۔ شمالی ناز آباد میں تقریباً 24 ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم ہیں۔ بلاک C میں بھوری کمیونٹی کی سیفی سوسائٹی اور اسماعیلی برادری کی نظاری سوسائٹی کافی مشہور ہیں۔ نارتھ ناز آباد کی مرکزی شاہراہ کا نام شاہراہ شیر شاہ سوری ہے، جو 7 نمبر ناز آباد کے سابقہ ریلوے پل کے بعد سے شروع ہو کر 3 کلومیٹر مشرق میں بلاک J اور N کے نزدیک سابقہ ساقی حسن چورنگی پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس شاہراہ کی چوڑائی 350 فٹ ہے، جو اس وقت ایشیا کی سب سے چوڑی شاہراہ تصور کی جاتی تھی۔ یہ شاہراہ نارتھ ناز آباد کو 2 مساوی حصوں میں منقسم کرتی ہے۔ یہ شاہراہ 4 متوازی راستوں پر مشتمل ہے۔ مرکزی سڑک کو تیز رفتارہ ٹریفک کے لیے جبکہ سروس روڈز کو جزوی ٹریفک کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ سڑک کے کنارے 10 فٹ کی پکی فٹ پاتھ بنائی گئی تھی۔ یہاں سرسبز گھاس اور پھول درخت بھی لگائے گئے تھے۔ ہر بلاک میں پکی گلیاں جن میں 22 فٹ چوڑی سڑک ٹریفک کے لیے مخصوص کی گئی تھی، جبکہ سڑک کے دونوں جانب 6 فٹ کا فٹ پاتھ رکھا گیا تھا اور باقی 12 فٹ زمین گیس، سیوریج اور پانی کی لائنوں اور دیگر سیوک اداروں کے لیے مختص کی گئی تھی تاکہ سڑک کو آئے دن کی کھدائی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہاں ہر بلاک کے اختتام پر 150 فٹ چوڑی 2 رویہ سڑکیں بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ ان سڑکوں کے درمیان میں 6 فٹ چوڑے اور اتنے ہی گہرے برساتی نالے بنائے گئے تھے، جس کی وجہ سے 1980 کی دہائی تک یہاں کی سڑکوں پر پانی نہیں رکتا تھا۔ ابتدا میں مرکزی شاہراہ پر ہر 1 کلومیٹر فاصلے پر گول سبز دائرے بنائے گئے تھے جنہیں چورنگی کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں بڑھتے ہوئے ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ان مقامات پر ٹریفک سگنل نصب کر دیے گئے تھے۔ 1 اکتوبر 1969 کو شمالی ناز آباد کی سڑکوں کو روشن رکھنے کے لیے اسٹریٹ لائٹ نصب کی گئی تھی، جس سے پورا علاقہ بقعہ نور بن جاتا تھا۔ یہاں کی سڑکیں مغلیہ دور کے بادشاہوں ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، خیابان چشتی، مجدد الف ثانی، نور جہاں و دیگر سے منسوب کی گئی ہیں، جبکہ 2006 میں کراچی کی شہری حکومت نے بلاک A اور C کی درمیانی گلیاں شہرائے آفاق پاکستانی کرکٹرز وسیم اکرم، انضمام الحق، شعیب اختر، سماجی رہنما عبدالستار عیدی، سکندر بخش، جاوید میاندار، سابق صدر پرویز مشرف اور دیگر شخصیات سے منسوب کر دی ہیں۔ شمال مغرب میں قصبہ کالونی کی پہاڑیوں کے ساتھ گزرنے والی شاہراہ نور جہاں پر انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے ساتھ حسین دی سلوا ٹاؤن کے نام سے ایک خوبصورت ٹاؤن کی پلاننگ کی گئی تھی، جس میں اپر مڈل کلاس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کاٹیج طرز پر گھر تعمیر کیے گئے تھے۔ عبداللہ گرلز کالج سے
करंदरिया चौक ब्लॉक एस और ब्लॉक टी के पीछे ये कुदरती पहाड़ियाँ हैं जो न सिर्फ कराची की शान शौकत बढ़ाती हैं बल्कि नॉर्थ अहमदाबाद और कस्बा कॉलोनी को एक दूसरे से जुदा करती हैं। 1952 के मास्टर प्लान में ब्लॉक एफ को मुख्तलिफ ममालिक के सफारतखानों के लिए मुख्तस किया गया था। नॉर्थ अहमदाबाद के इब्तदाई कॉलेजों में गवर्नमेंट शिप ऑनर बॉयज कॉलेज और अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज का शुमार होता है, जबकि ब्लॉक एम में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज व यूनिवर्सिटी कराची कायम कर दी गई है। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल व गर्ल्स कॉलेज, जबकि हैदरी के इलाके में टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर हैदरी, गवर्नमेंट सैफी कॉलेज, शाहराह नूरजहां पर आला सानवी तालीम बोर्ड और स्टेट बैंक की इमारतें वाक़ हैं। अल्लामा रशीद तदावी रोड पर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कैंपस,